جن گناہوں سے سچی توبہ کر لی کیا قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہوگا؟ یہ کوشچن میرے خیال ہے 2-3 سیشنز پہلے بھی آیا تھا. دیکھیں جن گناہوں سے انسان توبہ کر لیتا ہے بشرطے کہ وہ توبہ اس نے حالت نزع سے پہلے کی ہو، تو قیامت والے دن ان گناہوں سے متعلق کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ سینسٹیو ہے، وہ بندوں ہی نے معاف کرنا ہے. رہے حقوق اللہ، اس کے حوالے سے اگر کسی شخص نے موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہے. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ موت کے غرغرے سے پہلے یعنی جو حالت نزع ہوتی ہے، جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے فرعون کے حوالے سے، کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے اس وقت یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی یہی ورڈکٹ دی تھی، الآن اب ایمان لے کر آیا. تو اس موقع کے اوپر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. البتہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں توبہ کر لے تو اس کی معافی بھی ہو جائے گی. اس کے ثبوت میں سورۃ الفرقان جو سورت نمبر 25 ہے، اس کی آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، جو کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 قتل ناحق، جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 بدکاری، جو بے حیائی کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے سب سے بڑا گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ان سے بھی سچے دل سے توبہ کر لے تو ہم اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ مختلف ہے. اگر قتل ناحق والا کوئی معاملہ ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ حقوق العباد سے متعلق چیز ہے، اور اس میں قرآن پاک میں 3 آپشن دیے گئے ہیں. یا تو بلڈ منی لے کر، یعنی کہ دیت لے کر رشتہ دار جو ہے وہ معاف کر دیں، یا ویسے ہی وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، یا پھر اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. تو قیامت والے دن پھر اس کا کوئی بدلے والا معاملہ نہیں ہوگا اگر دنیا میں اس نے اس کے اگینسٹ سزا بھگت لی. اسی طریقے سے بدکاری والا معاملہ بھی اگر کورٹ تک نہیں پہنچا ہوا، کسی شخص نے توبہ کر لی ہے تو بس وہ قابل قبول ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کے اوپر شرعی حد موجود ہے قرآن و سنت کے اندر، اور وہ عدالت میں رپورٹ بھی ہو گیا، تو پھر اس کی توبہ کا طریقہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا ہے. مثلا اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کے بعد پھر اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. البتہ اگر چور چوری کرنے کے بعد عدالت میں پروڈیوس ہونے سے پہلے، پکڑے جانے سے پہلے جس کی چوری کی تھی اس کا مال واپس کر دے اور معافی تلافی کا معاملہ کر لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے. لیکن اگر عدالت میں کیس پریزنٹ ہو گیا تو اب جس کا مال چوری کیا تھا وہ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز پھر پبلکلی رپورٹ ہو جاتی ہے اس کی سزائیں اگر پبلکلی نہ دی جائیں تو پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ گناہ کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ڈیٹرنس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. سورۃ النور میں بدکاری کی جو سزا رپورٹ ہوئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوڑے لگائے جا رہے ہوں اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ ویٹ کرے گا، یعنی جو سزا دی جا رہی ہے غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے، تو وہ پبلکلی ہوگا، مسلمان اس کو دیکھیں گے، تاکہ سزا تو ان دونوں کو ہو رہی ہے لیکن ڈیٹرنس باقی لوگوں کے لیے بن جائے گی. یوں پھر ایک اچھا معاشرہ پروڈیوس ہوگا. اس لیے اسلام کی سزائیں سخت بھی ہیں اور کئی کیسز میں اعلانیہ سزائیں ہیں. اب رہا معاملہ قیامت کے دن کا، تو اگر کسی شخص نے دنیا میں توبہ کر لی ہوئی ہے پھر تو اس سے حساب و کتاب کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے توبہ نہیں کی پھر اسے ہر چیز کا جواب دینا ہے. اور اگر اس کے گناہ نیکیوں پر سبقت لے گئے تو پھر تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی. اور
اگر اس کا نام اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا گیا یعنی اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں گناہوں کے اگینسٹ تو پھر اس کے لیے بخشش کا معاملہ ہو جائے گا. لیکن ونس اگر کرٹیکلی حساب و کتاب شروع ہو گیا پھر وہ بندہ مارا گیا. سیدہ عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سلام اللہ علیہا، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جس کا حساب لے لیا وہ مارا گیا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو قرآن پاک میں وہ آیت پڑھی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت والے دن تو اس کا حساب آسان ہو جائے گا. تو میں تو یہی سمجھتی تھی کہ حساب و کتاب کی دو شکلیں ہیں، ایک آسان حساب ہے ایک مشکل حساب. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جو قرآن میں ذکر ہوا اس سے مراد صرف یہ ہے کہ نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ صرف اتنا پوچھے گا عائشہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے اور اس کو سرسری دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر وہ نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور پوچھا کہ اچھا تیرا یہ گناہ لکھا ہوا ہے، وہ مارا گیا. ہاں جب حساب شروع ہو گیا تو بس پھر وہ دفتر کھل گیا، سب کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا سرسری دیکھا جائے گا. اچھا ظاہر ہے وہ کاغذات تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا، بینک میں بھی آپ اکاؤنٹ کھلانے کے لیے جائیں سارے کاغذ آپ نے پورے کرنے ہیں، اور اگر آپ کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ ہوا ہوا ہے، آپ کے نام کے اوپر FIRs ہیں اور آپ کا انگوٹھا لگتا ہی ان کو پتہ چل گیا یہ تو اشتہاری ہے، تو پھر بھائی آپ کا اکاؤنٹ تو نہیں کھلے گا، پولیس آ جائے گی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. تو حساب و کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے سرسری دیکھ کے اچھا یہ تمہارے کاغذات ہیں، اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا تو گیا، اور جب پوچھ لیا وہ مارا گیا. اسی لیے مسند احمد میں حدیث ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود سنا کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے. یہ مسند احمد میں حدیث ہے. پھر وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا تو پھر حساب و کتاب ویسے ہی آسان ہونا ہے. پھر نبی اسلام نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ حساب و کتاب تو سب کا دیکھا جا رہا ہوگا لیکن جس کو سرسری چھوڑ دیا گیا تو وہ بچ گیا، اس کا صرف حساب و کتاب آسان ہوا. لیکن جس کا ایک دفعہ معائنہ شروع ہو گیا، اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر مارا گیا. تو یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت والے دن ہمارا حساب آسان فرمانا. بلکہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 70,000 لوگ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اللہ تعالیٰ اذن دے گا، ان کی شفاعت کی وجہ سے جائیں گے. تو یہ اچھی خاصی تعداد بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب ہی کے جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین. لیکن اس میں ایک چیز خیال رکھنا اور بھی ضروری ہے توبہ کے حوالے سے کہ توبہ کو انسان نے ہمیشہ حرز جاں بنانا ہے، یعنی توبہ سے آپ اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے. بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی روزانہ 70 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. اس لیے ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی بلو کارڈ کے اندر یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ الفاظ ہیں بخاری کے، میں اللہ کی طرف رجوع بھی لاتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں. تو اسی کو پریزنٹ کیا گیا استغفر اللہ و اتوب الیہ.